یہ ایسا شرف ہے کہ پیچھے آنے والی پوری امت جس میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، علماء، اتقیاء، شہداء، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، ابن اسیر، امام رازی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، یہ ساری امت مل کر بھی حضرت حسین کے قدموں کے تلووں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ وہ میرے نبی کا شاکر حسین امروہی اہل تشیع کے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ واقعہ کربلا میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ سب تبع زاد ہے، کچھ کمزور راویوں کا بیان کیا ہوا ہے۔ اگلی بات کہوں، وہ کہتے ہیں کچھ باتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جن کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں۔ ہر ذاکر دوسرے ذاکر سے الگ واقعہ بیان کرتے، لوگ سنتے، داد بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی بلند کرتے ہیں، یہ ہوا خیمے میں، یہ ہوا۔ اب مجھے صحیح ہندسہ تو یاد نہیں، 3 لاکھ آدمی حضرت حسین کی تلوار سے وہاں قتل ہوئے۔ کتنے؟ 3۔ خدا گواہ ہے میں نے ایک اہل تشیع عالم کی کتاب پڑھی، کل ہی پڑھی، تحریفات کربلا کے نام پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمارا عالم اور ہمارا خطیب یہ بیان کرتا ہے کہ 3 لاکھ آدمی حضرت حسین کی تلوار سے قتل ہوئے، اس عالم نے لکھا ہر سیکنڈ میں اگر ایک بندہ مارا جائے نا تو 83 گھنٹے اور 20 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے؟ بولو تو صحیح یار۔ اگر بندہ کوئی کام نہ کرے، نہ کھائے نہ پیے، نہ قضائے حاجت، نہ نماز، نہ سونا، 83 گھنٹے 20 منٹ لگتے ہیں۔ پھر 25,000 بندے مارے گئے حضرت عباس علمبردار کے ہاتھوں۔ ایک کتنے ہو گئے؟ پتہ نہیں کوفہ کیڈا شہر سی کہ 3,25,000 فوجی وہ وہاں میدان میں آ، کسی نے اس کو پرکھا نہیں عقل پہ۔ اسے دردناک بنانے کے لیے، المناک بنانے کے لیے قصے، کہانیاں گھڑی گئیں، لوگوں نے اسے سنا۔ میں ہر سال بار بار نہیں دہراتا، آپ کو پک گئی ہوگی یہ بات، جس صغرا کو مدینے میں چھوڑا جاتا ہے، بولو جو ذہن چ آ گیا تو بولو، یا بیان کروں؟ یہ تو ان پتہ لگ گیا تو میں وقت ضائع نہ کرا، میں آج لیٹ ہم نے شروع کیا، ہم زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھانا چاہتے، آپ کو فارغ کریں گے تاکہ آپ اپنے گھروں کو پلٹ جائیں، بڑے دور دور سے یہاں لوگ آئے ہیں۔ جس صغرا بچی کو بیمار بنا کے مدینے چھوڑا گیا، پھر اس کے مرثیے پڑے گئے، ڈوڑے پڑے گئے،
علی اکبر کی زبان سے پڑھے گئے. پھر صغرا نے کیا کہا دروازے پہ بیٹھ کے، پھر اس کا خط آیا. حضرت حسین کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں گھوڑے کے اوپر لے جا رہے تھے. صغرا کا خط پہنچ گیا، میرے علی اصغر دا کی حال ہے؟ علی اصغر شہید ہو چکے تھے. میری علی اکبر کا کیا حال ہے؟ علی اکبر شہید ہو گئے. خدا دی قسمیں اتنا دردناک واقعہ صغرا کا بیان ہوتا ہے، میں بھی سنا تے میں بھی رون لگ جاؤں. آپ سنیں آپ بھی رونے لگ جائیں. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے آئیں، آپ کے آنسو آنے لگ جائیں. اس کی اتنی کہانی جوڑی گئی. آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، حضرت حسین کی کوئی بیٹی صغرا نام کی ہے ہی کوئی نہیں. کوئی سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے؟ صرف 2 بیٹیاں ہیں، فاطمہ اور سکینہ، جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں. لیکن وہ کہانی کس طرح جوڑی گئی؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب میں کس طرح بیان کروں یار. ایک خیمے سے 4 سال کی سکینہ نکلی، بابا 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 کرتے ہوئے کہ میں تو آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، بابا کہاں گئے ہو؟ حضرت حسین کے جسم سے آواز آئی، بیٹا ادھر آ جاؤ. وہ سینے سے چمٹ گئی، رو رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کربلا میں سکینہ کی عمر 25 سال تھی. کچھ سن دے ہو کہ کوئی نہ؟ یہ بیچارے بندیالوی کا قصور ہے کہ وہ پردے چاک کرتا ہے. شادی شدہ ہے، حضرت حسن کی بہو ہے، لیکن جب تک اسے 4 سال کا نہ دکھایا جائے، سینے سے چمٹا ہوا نہ دکھایا جائے، تو لوگ اتنی آمیزش کی گئی، واقعات گھڑے گئے، تبازاد ہیں تبازاد. لوگ اس پر اعتبار کر رہے ہیں. میں آج زیادہ تمہید بھی نہیں باندھوں گا. بلا تمہید میں 2 باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر کوفے کا کیوں کیا تھا؟ پہلی بات میں نے آج آپ کے سامنے یہ بیان کر. ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بولو تو صحیح. میں اپنا نقطہ نظر رکھوں گا، پھر میں لوگوں کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان عوام میں وہ طبقہ تو ہے ہی ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، انہیں مومن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے، ایک طبقہ ہمارے اہل سنت میں ہے جنہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر اسلام کی بقا کے لیے تھا. کس لیے تھا؟ اسلام کی بقا. دین مٹ رہا تھا، شریعت کے اصول مٹ رہے تھے، دین میں تبدیلی ہو رہی تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام بچانے کے لیے نکلے تھے. یہ ایک نظریہ ہے، میں کوئی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، میں صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اور دعوت فکر بھی صرف اہل سنت کو دینا چاہتا ہوں. میرے مخاطب جو ہیں وہ صرف اہل سنت ہیں.
یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی دوسرے مسلک کا آدمی میرا مخاطب نہیں ہے، میں انہیں جس موقع پہ جا کے مخاطب کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا، اس وقت وہ میرے مخاطب اہل سنت ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے اسلام خطرے میں تھا، دین مٹ رہا تھا، شریعت مٹ رہی تھی، ظلم عام ہو گیا تھا، اور نواسہ رسول دین بچانے کے لیے نکلے تھے۔ یہ وہ نظریہ ہے، اس پر میں کوئی منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جن کا یہ نظریہ ان کو مبارک ہو، لیکن ایک دو سوال پوچھنے کی بھی اجازت ہے کہ کوئی نہ؟ وہ تو میرا حق ہے نا کہ میں اس طبقے سے صرف ایک دو سوال کر لوں، وہ مجھے مطمئن کر دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں۔ جو میرا نظریہ ہے چلو پہلے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ آسان ہو آپ کے لیے۔ میرا نظریہ یہ ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکے سے کوفہ جانے کا سبب کوفیوں کے وہ خطوط تھے جو 18,000 کی تعداد میں لکھے گئے، جس میں انہوں نے لکھا کہ فصل پکی ہوئی ہے، ہم نے وقت کے حکمران کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان خطوط کی وجہ سے حضرت حسین نے یہ سفر کس نے لکھے تھے؟ کس نے؟ خدا دی قسم ہے، من تو اس نے دلیلاں دین دی ضرورت بھی کوئی نہیں، اتنی کتابیں ہیں نا اس پر، کوئی انکار تو کرے، دلیل تو میں تب دوں جب کوئی انکار کرے۔ وہ خطوط سبب تھے، حضرت حسین اقتدار چاہتے تھے، اس تصور سے بھی میری پناہ ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ خبیث لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وہ خلافت چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، نہیں، میرے نبی کا نواسہ ہو، میرے نبی کے کاندھے پہ سواری کرنے والا ہو، جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی ہو، جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی ہو، جس کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر میرے نبی نے اس طرح چوسا ہو جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا دل بند ہو، حیدر کرار کا فرزند ہو۔ یہ جتنی میں نے فضیلتیں ذکر کی ہیں، اس کے آگے ایک فضیلت کا ذکر کرتا ہوں جو صرف اہل سنت ہی کر سکتی ہیں۔ آپ کو لطف آ جائے تو آپ کہنا اصل فضیلت یہی ہے، گھٹی میرے نبی نے لگائی، کہو بے شک، کان میں اذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، کاندھے پہ میرے نبی نے بٹھایا۔ ان سب کے باوجود حضرت حسین کی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اس عظمت کی طرف آئیے۔ اصل شرف صحابی ہونا ہے۔ گھٹی تو میرے نبی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی لگائی تھی، گھٹی تو انہیں بھی لگائی تھی۔ اصل شرف ہے صحابی ہونا۔ سنو یہ بندیالوی کیوں کہہ رہا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے اصل شرف صحابی ہونا ہے، یہ ایسا شرف ہے کہ پیچھے آنے والی پوری امت جس میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین،
फुकहा, उलमा, अतकिया, शुहदा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मुहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, नसाई, इब्न हजर, इब्न कसीर, इब्न असीर, इमाम राजी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बा यजीद बुस्तामी, मुईनुद्दीन चिश्ती, ये सारी उम्मत मिलकर भी हजरत हुसैन के कदमों के तलवों को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? वो मेरे नबी का असल शर्फ सहाबी होना है। हाँ, हमारे उर्दू में कहते हैं सोने पे सुहागा, अरबी में कहते हैं नूरुन अला नूर। बंदियालवी कहता है सहाबी भी है, फिर मेरे नबी का नवासा भी है। सहाबी भी है, फिर वो घुट्टी भी मेरे नबी ने लगाई। हजरत हुसैन जैसी शख्सियत इक्तिदार के लिए सफर करती है, मैं इस सोच पर भी लानत भेजता हूं। नवासा रसूल हो और इक्तिदार के लिए सफर करे, नहीं। सहाबी हैं, नेक नीयत है। सहाबी जो अमल करेगा ना, उसकी नीयत पे शक नहीं हो सकता। हज़रत मुआविया हो, अमर इब्न आस हो, हज़रत तला हो, हज़रत ज़ुबैर हो, हज़रत हुसैन हो, सहाबी के किसी फेल पर आप बददियानती का शक भी नहीं कर सकते।